السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 55ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الدخان مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں قیامت کی نشانی کے طور پر دخان یعنی دھوئیں کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الدخان رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون، قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن اور رسول کی مخالفت کر کے کوئی انسان غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دائمی فوز و فلاح کے حصول کے لیے اللہ نے قرآن اور اس کی تشریح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اسی قرآن سے اور اسی رسول سے پوری دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرعون اور قوم فرعون کی داستان سنا کر کفار و مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے مخالفانہ و معاندانہ روش سے باز آ جاؤ، ورنہ فرعونیوں کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے اور تم تباہی و بربادی گھاٹ اتارے جا سکتے ہو۔ یہ پیغام رہتی دنیا تک کے معاندین و مخالفین کے لیے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 59 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 2 سے 6 میں قرآن مجید کو کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا اور پھر اس کی قسم کھا کر بابرکت رات شب قدر میں نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شب قدر عظیم المرتبت رات ہے، جس میں ہر محتم بالشان فیصلے کیے جاتے ہیں اور انبیاء و رسول کی بعثت کو رب العالمین کی رحمت قرار دے کر فیضیابی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر اور شب قدر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے نزول کی بات 15ویں شعبان سے متعلق کی ہے، وہ در حقیقت عظمت شب قدر کو چھین کر 15ویں شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو سراسر قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے انحراف ہے۔ تو قرآن اللہ کی آخری کتاب شب قدر میں نازل ہوا ہے، اس قرآن مقدس پر یہی عقیدہ رکھا جائے۔ آیت نمبر 7 سے 16 میں پوری کائنات کا رب برحق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ حیات و موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس حقیقت کا انکار
تو شکوک و شبہات میں پڑنے والے ہی کرتے ہیں۔ ان کا سارا شک دور ہو جائے گا جب بروز قیامت آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ انسان دیکھ لے گا اپنی نگاہوں کے سامنے کہ اس کی ساری عقل نکل گئی، ساری ریاست چلی گئی، ساری بادشاہت ختم ہو گئی، غرور و پندار کا سارا معاملہ خاک میں مل گیا۔ اس دن منکرین اس عذاب کو دفع کرنے کی درخواست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے گی، لیکن ان کی فریاد سنی نہیں جائے گی، بلکہ سخت عذاب سے دوچار کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 سے 33 میں فرعون کے دربار شاہی میں موسیٰ علیہ السلام کی زبردست تقریر اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ، پھر اللہ کی جانب سے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر سفر کرنے کا حکم ملا، بحر قلزم کا عبور کیا، اور بے شمار نعمتوں سے فرعونیوں کی محرومی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ آل فرعون باغات، چشمے، کھیت کھلیان، شاندار بنگلے، عیش و عشرت کے ساز و سامان چھوڑ کر تباہ و برباد ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ کسی کا مال کام آتا، نہ کسی کی اولاد کام آتی، نہ کسی کا جاہ کام آتا، نہ کسی کی حکومت کام آتی ہے، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے واقعہ غرقابی سے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے فرعون کی فرعونی بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ جب فرعون اور فرعونیوں کو تباہ و برباد کیا گیا تو آسمان نے آنسو نہیں بہایا، زمین بھی اس پر نہیں روئی۔ کیوں؟ کہ آسمان و زمین کو ظلم سے بھر دیا تھا، بلکہ اس کے عذاب سے دوچار ہونے پر آسمان و زمین کے مخلوق نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور آرام و سکون کا سانس لیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملی۔ بنی اسرائیل وہ اللہ کی ایسی قوم ہے جنہیں بہت زیادہ فضیلت بخشی گئی تھی، چہیتی اور لاڈلی قوم ہے جن کے بے شمار ناز و نخرے اللہ نے برداشت کیے۔ اسی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کرا ہی لیے۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 میں انکار آخرت پر کفار کی تردید کی گئی ہے، اور قوم تبا کی تباہی کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو خبردار کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کائنات کا اتنا زبردست کارخانہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اسے بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے، جس کا مقصد آخرت کی کامرانی کا حصول ہے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن کے عذاب سے صرف وہی بچ سکے گا جس پر رحمت الہی ہوگی، اور دنیا میں منمانی زندگی بسر کرنے والے رحمت الہی سے محروم ہوں گے۔ اس لیے آخرت کی کامیابی اور سرخروئی چاہتے ہو تو کفر اور شرک کی روش کو چھوڑ دو، اور ایک بندے خالص مومن اور مسلمان بندہ بن کر اللہ کی مکمل وفاداری اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 33 سے 50 میں گناہگاروں کے انجام بد کا تذکرہ ہے، جنہیں زقوم نامی خاردار درخت بطور کھانا دیا جائے گا، اور پیاس کی گھڑی میں کھولتا ہوا گرم پانی پیش خدمت ہوگا۔ ایسے ناہنجاروں کو کھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی ان پر اڈیل دیا جائے گا، اور مزاحیہ انداز میں کہا جائے گا تم تو بڑے باعزت ہو، شوق سے کھاؤ۔ اب شکوک و شبہات میں پڑے رہنے کا انجام بد بھگت لو۔
یہاں تمہاری کوئی سرداری کام نہیں آئے گی، یہاں تمہارا کوئی ولی و کار ساتھ بھی نہیں ہوگا، کسی کی مدد تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ جس کی مدد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو وہ انسان در حقیقت جہنم میں داخل ہونے کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ آیت نمبر 51 سے 57 میں متقیوں کے لیے نوازشات ربانی کا تذکرہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت امن و امان کا گہوارہ ہے، جہاں آرام و آشائش کے سارے اشیاء فراہم ہوں گے۔ تسکین خاطر کے لیے حور عین ہوں گی، زیب تن کرنے کے لیے باریک اور دبیز ریشمی حلے اور جوڑے ہوں گے، جہاں نہ موت کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی عذاب جہنم کا کوئی خوف، بلکہ رب کریم کی نوازش کی بنا پر فوز عظیم سے لوگ دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 59 میں عبرت پذیری کے لیے قرآن کو زبان رسالت پر آسان فرما دیا گیا، پھر بھی کوئی محروم اس سے فیضیاب نہ ہونا چاہے تو اسے عذاب الہی سے کون بچا سکتا ہے؟ لہذا اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی منتظر ہیں، حالات خود بتا دیں گے کہ انکار قرآن کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں، قرآنی تعلیمات سے انکار کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ ذلت و خواری تمہاری تقدیر بنا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو، جملہ مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو آیات قرآنی اور قرآنی صورتوں کے مضامین کو سمجھنے اور اسی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔